بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ آج کے سبق میں ہم کچھ نئی چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو عربی زبان کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، ان کو حرف جر کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کرتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں صاحب کتاب نے اسی کو ملحوظ رکھ کے کچھ جملے دیے ہیں، تو اس پر ہمیں مشق کرنا ہے۔ تو دیکھیے، آپ جب عربی گرامر پڑھیں گے، نحو پڑھیں گے، تو اس کے اندر آئے گا کہ حروف جار 17 ہیں، حروف جر 17 ہیں، تو اس میں سے کچھ کو انہوں نے استعمال کر کے دکھلایا۔ تو ہم پڑھتے ہیں سبق کو۔ فی الفصل، فی کے معنی میں کے آتے ہیں، اور یہ بھی حرف جر ہے، جو اسم پہ داخل ہوتا ہے اسے جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے۔ تو فی کے معنی میں، اور الفصل کے معنی درسگاہ، کلاس روم۔ فی الفصل، درسگاہ میں۔ تو دیکھیے، فی یہ فصل پہ داخل ہو کر اس کو جر دے رہا ہے، زیر دے رہا ہے۔ فی الفصل، درسگاہ میں۔ فی الحجرتی، حجرتن کے معنی کمرے کے آتے ہیں، روم کے آتے ہیں، اس سے پہلے اچھے ہیں۔ فی الحجرتی، کمرے میں۔ فی البیتی، گھر میں۔ بیت کے معنی گھر، اور فی معنی میں۔ فی المسجد، مسجد میں۔ تو یہ فی جو ہے حرف جر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ چاروں اسم کو اس نے مجرور دیا ہے، جر دیا ہے، کسرہ دیا ہے۔ اسی طرح لام، یہ بھی حرف جر میں سے ہے، اپنے اسم پر داخل ہو کر یہ اسم کو جر دیتا ہے۔ تو دیکھیے اگلے، للولدی، ولدن کے معنی لڑکے کے آتے ہیں، اور لام یہ حرف جر ہے، لام کے معنی کیے جاتے ہیں لیے کے لیے۔ للولدی، لڑکے کے لیے۔ للتلمیذی، تلمیذ کے معنی آ چکا ہے، شاگرد کے آتے ہیں، طالب علم کے آتے ہیں۔ للتلمیذی، طالب علم کے لیے۔ للمدرسی، استاد کے لیے۔ للرجلی، آدمی کے لیے۔ تو دیکھا آپ نے، لام یہ چاروں پر داخل ہوا، چاروں اسم پر داخل ہوا، ان کو کسرہ دے دیا ہے۔ آگے ہے علی الکرسی کی، یہ اعلیٰ بھی حرف جر میں سے ہے، اسم پہ داخل ہوتا ہے اسے جر دیتا ہے۔ دیکھیے، علی الکرسی، اعلیٰ کے معنی اردو زبان میں پر کے آتے ہیں۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ علی النافذتی، نافذۃ کے معنی کھڑکی، کھڑکی پر۔ علی المکتبی، میز پر۔ تو دیکھا آپ نے، اعلیٰ یہ حرف جر ہے، اسم پہ داخل ہو کر اس کو جر دے رہا ہے، زیر دے رہا ہے۔ آگے کچھ اور مثال ہے، اس کے اندر بھی حرف جر استعمال ہوا ہے، اب غور کرتے رہیے گا۔ فی الفصل تلمیذ، معنی کریں گے فی الفصل، درسگاہ میں، تلمیذ، طالب علم ہے۔ فی الفصل تلمیذ، درسگاہ میں طالب علم ہے۔ علی الکرسی ولد، کرسی پر لڑکا ہے۔ علی النافذۃ ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے۔ التلمیذ فی الفصل، طالب علم درسگاہ میں، طالب علم درسگاہ میں ہے۔ الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ الستارۃ علی النافذۃ، پردہ کھڑکی پر ہے۔ للتلمیذ کتاب، لڑکے کے لیے کتاب ہے۔ للمدرس قلم، استاد کے لیے قلم ہے۔ للمسجد باب، مسجد کے لیے دروازہ ہے۔ الکتاب للتلمیذ، کتاب یہ طالب علم کے لیے ہے۔ القلم للمدرس، قلم استاد کے لیے ہے۔ الباب للمسجد، دروازہ مسجد کے لیے ہے۔ تو یہ ہمارا یہاں تک سبق پورا ہوا، اور آگے ہے، یہ بھی سبق کا ہی حصہ ہے، لیکن یہ
محادثہ کی شکل میں۔ محادثہ کے معنی آتے ہیں گفتگو، آپسی گفتگو۔ جیسے دو آدمی کھڑے ہو جائیں اور ایک سوال کرے دوسرا جواب دے، تو اس کو عربی زبان کے اندر محادثہ بولتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر اس کو گفتگو کہتے ہیں۔ تو اس سوال جواب کے انداز میں انہوں نے یہ جملوں کو دیا ہے۔ دیکھیے محادثہ کے معنی گفتگو، محادثہ گفتگو۔ این التلمیذ، طالب علم کہاں ہے؟ التلمیذ فی الفصل، طالب علم درسگاہ میں ہے۔ من فی الفصل، درسگاہ میں کون ہے؟ فی الفصل تلمیذ، درسگاہ میں لڑکا طالب علم ہے۔ ماذا علی النافذۃ، کھڑکی پر کیا ہے؟ علی النافذۃ ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے۔ این الستارۃ، پردہ کہاں ہے؟ الستارۃ علی النافذۃ، پردہ کھڑکی پر ہے۔ ماذا علی المکتب، میز پر کیا ہے؟ علی المکتب کتاب و قلم و دوات، میز پر کتاب، قلم اور دوات ہے۔ حل للولد کراسۃ، کیا لڑکے کے پاس کاپی ہے؟ کیا لڑکے کے لیے کاپی ہے؟ لڑکے کے پاس کاپی ہے۔ حل للولد کراسۃ، کیا لڑکے کے لیے کاپی ہے؟ نعم، ہاں، للولد کراسۃ، لڑکے کے لیے کاپی ہے۔ حل الکراسۃ للولد، کیا کاپی لڑکے کے لیے ہے؟ نعم، الکراسۃ للولد، ہاں، کاپی لڑکے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے محادثہ یعنی گفتگو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس طریقے پر اور سوال جواب کر کے اپنی عربیت کو مضبوط کریں، عربی زبان ہمیں سمجھ میں آ جائے زیادہ۔ تو اسی لیے آگے انہوں نے اور مشق دیا ہے، تمرین دیا ہے، تو ہم تمرین کو کریں گے۔ دیکھیے تمرین نمبر 1 ہے، یہ انہوں نے 1 2 3 4 قسم کے تمرین دیے ہیں، اس کو ہوم ورک بول سکتے ہیں۔ پہلا ہے خالی جگہ کو بھرنا ہے، اور خالی جگہ کو بھرنا ہے جو نیچے کچھ الفاظ دیے ہیں انہی الفاظ کو استعمال کر کے خالی جگہ بھرنا ہے۔ تو دیکھیے نیچے الفاظ ہے مفتوحۃ، مفتوح، جید، جمیلۃ، واقف، نائمۃ، صغیرۃ، صغیر، کبیر، کبیرۃ، طویل، قصیرۃ، یہ الفاظ ہیں، اور انہی میں سے الفاظ کو چن کر ان خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے انا، اور انا کے بعد جو ہے خالی جگہ ہے، تو وہاں ہم کوئی مناسب الفاظ بھر لیتے ہیں، جیسے انا واقف، میں کھڑا ہوں، یا انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ اس کے بعد ہے انتا، انتا کے بعد خالی جگہ ہے، تو یہاں بھی کچھ مناسب الفاظ بھر لیں گے، جیسے انتا طویل، آپ لمبے ہیں یا تم لمبے ہو۔ اس کے بعد ہے انتی، انتی کے بعد خالی جگہ ہے، تو کوئی مناسب الفاظ اس کے لائیں گے، تو انتی جمیلۃ، تم خوبصورت ہو۔ اس کے بعد ہوا ہے، ہوا کے بعد خالی جگہ ہے، تو اس کے مناسب الفاظ لائیں گے، ہوا کے مناسب، ہوا صغیر، وہ چھوٹا ہے۔ اس کے بعد ہیا ہے، ہیا کے مناسب الفاظ لائیں گے، ہیا کبیرۃ، وہ بڑی ہے۔ اس کے بعد مسرورۃ ہے، اس سے پہلے خالی جگہ ہے، تو کوئی مناسب الفاظ لے کے آئیں گے، تو لائیں گے کہ ہی مسرورۃ، وہ خوش ہے۔ یہاں مطلب یہ مبتدا اس کا نہیں ہے، تو اس کے لیے ضمیر کا استعمال کرنا پڑے گا، نیچے والے جو الفاظ ہے اس میں سے نہیں لینا ہے، ہمیں ضمیر کا استعمال کرنا ہے۔ سمین، سمین سے پہلے خالی جگہ ہے، تو کوئی اسم بھی لا سکتے ہیں، ضمیر بھی لا سکتے ہیں، تو جیسے ہم لائیں گے سمین، تو الاب سمین، باپ موٹا ہے، والد صاحب موٹے ہیں، یا الولد سمین، اس طرح بھر سکتے ہیں، اسم بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں۔ مسرور، مسرور سے پہلے خالی جگہ ہے، تو ہوا مسرور بھی کہہ سکتے ہیں،
یا کوئی اسم لے کر آئیں گے، جیسے الاخ مسرور، بھائی خوش ہے، سمینۃ اس سے پہلے خالی ہے، یہاں اسم اور ضمیر دونوں لا سکتے ہیں، تو اس اگر ضمیر لائیں گے تو ہی سمینۃ ہو جائے گا، اور اگر اسم لائیں گے تو مثال کے طور پر الام سمینۃ یا الاخت سمینۃ، بہن موٹی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے الباب مبتدا ہے اور خبر اس کی خالی جگہ بھرنا ہے، تو البابو کے مناسب لے کے آئیں گے الفاظ الباب مفتوحۃ، دروازہ کھلا ہوا ہے، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد النافذۃ ہے اور اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس کے مناسب لانا ہے النافذۃ مفتوحۃ۔ اس کے بعد ہے القلم، خالی جگہ ہے تو القلم صغیر، چھوٹا قلم، قلم چھوٹا ہے، یا جمیل، قلم خوبصورت ہے۔ اس کے بعد الدوات ہے، خالی جگہ ہے تو الدوات کبیرۃ یا الدوات جمیلۃ، دوات خوبصورت ہے۔ اس کے بعد الاب ہے اور اب کے بعد خالی جگہ ہے تو الاب کبیر، لا سکتے ہیں، باپ بڑا ہے۔ الام ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو الام کبیرۃ، ماں بڑی ہے۔ الاخ ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو لا سکتے ہیں الاخ صغیرۃ، الاخ صغیر یا الاخ طویل، بھائی لمبا ہے۔ الاخت ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو اس کے مناسب الفاظ لا سکتے ہیں الاخت جمیلۃ، بہن خوبصورت ہے۔ تو یہ پہلا جو تمرین تھا یہ پورا ہوا۔ اب آگے دوسری تمرین ہے، دیکھیے یہاں بھی نیچے کچھ الفاظ ہیں اور اس کے بعد اس کو بھرنا ہے مناسب الفاظ سے۔ تو فی البیت ہے، اس سے پہلے خالی جگہ ہے تو وہاں لائیں گے الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے۔ علی المکتب ہے، اس سے پہلے خالی جگہ ہے تو یہاں لگا سکتے ہیں الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے۔ للولد ہے، اس سے پہلے خالی جگہ ہے، یہاں لگا سکتے ہیں المرسام للولد یا القلم للولد، قلم لڑکے کے لیے ہے۔ لام ہے اور اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر فی الحجرتی ہے، پھر خالی جگہ ہے، تو یہاں لے کر آئیں گے للتلمیذ۔ اچھا ہاں، تو اس کو یہیں پورا کر دیتے ہیں، فی الحجرتی کو الگ کر دیتے ہیں، تو للتلمیذ کتاب، یہ پورا بھرنا پڑے گا، للتلمیذ کتاب، یہ ادھر پورا جملہ پورا جائے گا، طالب علم کے لیے کتاب ہے، یہ پورا ہو جائے گا یہاں پر۔ اب آگے ہے فی الحجرتی، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو فی الحجرتی مینز کرسی، کمرے میں کرسی ہے، یہ لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علی النافذتی کے بعد خالی جگہ ہے تو علی النافذتی ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے۔ للمدرسی ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو للمدرسی قلم، استاد کے لیے قلم ہے۔ التلمیذ ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے، علی ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے تو یہاں لا سکتے ہیں علی المکتب کتاب، علی المکتبتی، علی المکتب کتاب، مکتب میز پر کتاب ہے۔ تو یہ ہمارا 2 تمرین پورا ہوا۔ اس کے بعد تیسری تمرین ہے اور اس میں جو ہے کیا کرنا ہے، جو اردو الفاظ دیے گئے ہیں، عربی الفاظ دیے گئے ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ اقرأ وترجم الی الاردویۃ، یہ نیچے ہے جملہ، اس کو پڑھیے اور اس کو اردو میں ترجمہ کیجیے۔ ہذہ الحجرۃ، یہ کمرہ ہے، فی ہذہ الحجرۃ، اس کمرے میں، تلک النافذۃ، وہ کھڑکی ہے، علی تلک النافذۃ، اس کھڑکی پر، ھذا الفصل، یہ درسگاہ، فی ھذا الفصل، اس درسگاہ میں، ذالک البیت، وہ گھر، فی ذالک البیت، اس گھر میں، ھذا التلمیذ، یہ طالب علم، لہذا التلمیذ، اس طالب علم کے لیے، ذالک المدرس، وہ استاد، لذالک المدرس، اس استاد کے لیے۔ یہ تمرین بھی ختم ہوا۔ اب آگے ہے پھر جو ہے سوال اور جواب کی شکل کے اندر ہے۔ ماذا فی الحجرۃ، کمرے میں کیا ہے، تو جواب آپ دے سکتے ہیں فی الحجرۃ قلم، کمرے میں قلم ہے۔ من فی الفصل،
درسگاہ میں کون ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں التلمیذ فی الفصل، طالب علم درسگاہ میں ہے۔ این القلم، قلم کہاں ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں القلم فی البیت، قلم گھر میں ہے۔ فی الحجرۃ کے بعد خالی جگہ بھرنا ہے۔ فی الحجرۃ کتاب کہہ سکتے ہیں، کمرے میں کتاب ہے۔ فی الفصل تلمیذ، درسگاہ میں طالب علم ہے۔ القلم جید یا القلم جدید، قلم نیا ہے۔ کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں انا مسرور، میں خوش ہوں۔ کیف انتی، آپ کیسی ہیں؟ مؤنث کے لیے انتی ہے، مؤنث کے لیے جواب میں دے سکتا ہے، جس عورت سے سوال کیا گیا وہ جواب دے سکتی ہے انا مسرورۃ، میں خوش ہوں۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا انہوں نے بہت ساری تمارین دیے کہ آپ اس کا سوال اس پر مشق کر کے جو ہے اپنے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے عربی کو سمجھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ عربیت پر پکڑ ہو جائے۔ تو یہ سبق ہمارا آج کا یہاں پورا ہوا۔